تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان عورة فسترها كان كمن أحيا مولودا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا میں جتنے بھی گناہ اس وقت ہو رہے ہیں کہ نماز چھوڑی جا رہی ہے، سود کھایا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، غیبت کی جا رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، کاروبار میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، عام زندگی میں جھوٹ بولا جا رہا ہے. جتنے بھی اس وقت گناہ ہو رہے ہیں، جس سے بھی پوچھ لو کیا کہتا ہے؟ ہاں بھائی یار گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ہاں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، لیکن نہیں کرتے، گناہ ہے. ہر ایک گناہ کو گناہ سمجھا جا رہا ہے. لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کو آدمی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے اور بڑے فخر کے طور پہ باتیں کرتا ہے، بڑے فخر کے طور پہ کرتا ہے، چار بندوں کے سامنے کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ لوگوں کے عیب چھپانا. وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ لوگوں کے عیب نہ چھپانا یہ بھی گناہ ہے. وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. آج کل نہ مرد سمجھ رہے ہیں نہ عورتیں سمجھتی ہیں، اور بڑے فخر کے طور پہ بیان کرتے ہیں وہ فلاں تو ایسی ہے، فلاں تو ایسی، فلاں تو ایسا ہے، وہ تو ایسا کرتا ہے، وہ تو ایسے کرتا ہے. حالانکہ لوگوں کے عیب چھپانا بہت بڑی نیکی ہے. لوگوں کے عیب اپنے دل میں رکھ کے پی جانا، دفن کر جانا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب عیب جوئی بہت زیادہ ہو جائے گی، کہ عیب بیان کرنے والے بہت زیادہ ملیں گے اور عیب چھپانے والے بہت کم نظر آئیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. تو ہر بندے سے کوشش میں ہوتا ہے کہ مجھے اس کا کوئی عیب مل جائے، میں اس کو ذلیل کروں، مجھے اس کی کوئی کمزوری مل جیسی میں اس کو ذلیل کروں. تو اللہ معاف کر دے. ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا کہ قاری صاحب اب لوگوں نے ملازم رکھ لیے اس بات پہ کہ بھئی فلاں کے تو نے پیچھا کرنا ہے، اس کا کہاں جاتا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، کس سے مل رہا ہے. لوگوں نے پیسے دے کے ملازم رکھے کہ عیب تلاش کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. عیب کو پی جانا، اس کو بھول جانا یہ مسلمان کا کام ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی پردے والی چیز کو دیکھے کہ کوئی اللہ کے نافرمانی کر رہا ہے اور یہ پردے والی چیز ہے، کہ پردے والی چیز کو دیکھ کر اس کو چھپا لے کہ اچھا کوئی بات نہیں، اس نے گناہ کیا، خیر ہے، اس کو چھپا لے، کسی کو نہ بتائے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ ایسا ہے گویا اس نے لڑکی کو زندہ دفن کر کے پھر اس کو بچا لیا. عرب کے اندر بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کر دیتے. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جو عیب دیکھ کے چھپا لے، کسی کو نہ بتائے، وہ ایسا ہے گویا اس نے زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کی جان بچا لی. کہ اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہے کہ جو لوگوں کے عیب چھپائے، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اس لیے لوگوں کے عیب بیان کرتے پھرتے. ایک میرا دوست ہے، اس کا اسپیشل فون آتا ہے، ہاں جی قاری صاحب ٹھیک ہے؟ ہاں جی اللہ کا شکر، اللہ الحمدللہ، آپ سنو ٹھیک ہو؟ یار وہ سمن آباد محلے میں آج یہ واقعہ ہو گیا، مجھے بتانا کوئی ضروری
اسپیشل فون آتا ہے کہ لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے نا. حالانکہ لوگوں کے عیب چھپانا یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے بہت بڑی. اور لوگوں کے عیب بیان کرنا، اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپائے گا، پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. اور جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیب لوگوں میں بیان کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب لوگوں میں بیان کرے گا. اور جو اللہ عیب کھول دے گا، اللہ کیسی ذلت کو، کیسی ذلت کو. تو مسلمان کا کام ہے کہ عیب چھپائے، عیب چھپائے، اس پہ پردہ ڈالے، اس پہ پردہ ڈالے. اچھا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آ گیا، آگے کہنے لگا حضرت میری ایک بیٹی تھی، جب وہ پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد اس کو میں زندہ دفن کرنے کے لیے لے کے گیا. گڑھا کھودا، اس کو بیچ میں رکھا اور مٹی ڈالنے شروع کر دی، زندہ دفن کر دیا. ابھی وہ مری نہیں تھی، میں نے پھر نکال لیا، مری نہیں تھی، میں نے پھر نکال لیا. اس کے بعد اپنے گھر لے آیا، جوان ہوئی، ہمارے ساتھ مسلمان ہوئی، اسلام کا زمانہ اس نے بڑے خوبصورت گزارا. اب جوانی کے نشے میں اس سے گناہ ہو گیا، اور گناہ ایسا کہ اس کی شریعت میں سزا بھی واجب. اب اس گناہ کی وجہ سے اس لڑکی نے بڑی چھری سے اپنے آپ کو ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم موقع پہ پہنچ گئے، ہم نے اس بچی کو بچا لیا. لیکن چھری کی وجہ سے اس کے گلے کی رگیں کچھ کٹ گئی تھی، ہم نے اس کا علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گئی. اب ایک قوم وہ اس لڑکی کا رشتہ ہم سے طلب کر رہی ہے، تو کیا میں ان کو یہ ساری باتیں اس لڑکی کی بتا دوں؟ اس کے ساتھ ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے ساری باتیں بتا دوں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے عیب چھپا رہا ہے، تو بتائے گا؟ اللہ تو اس کے عیب چھپا رہا ہے، تو بتائے گا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو نے ایک بھی بات اس لڑکی کی کسی کو بھی بتائی، تجھے ایسی سزا دوں گا کہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے گی، ایسی سزا دوں گا. پھر آخر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لڑکی کی شادی اس طرح کرو جیسے ایک پاک دامن مسلمان عورت کی شادی کی جاتی ہے. یہ پیغام ہے کہ عیب کو چھپائیں، کسی کو بتائیں نہیں، عیب کو چھپائیں. بہت بڑا گناہ ہے کسی کی پردہ دری کرنا، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. کسی رشتہ داروں کے گھر دعوت ہو نا، کھانا کھا کے واپس اپنے گھر میں جائیں، انہیں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو انہوں نے کھلایا، بٹھایا، پلایا، سب کچھ کیا، پھر واپسی پہ پورے راستے ان کی بدخوئیاں کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، گھر پہنچنے کے بعد پھر انہیں کی بدخوئیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے گھر آئے تھے، ہم نے تو مٹن کھلایا تھا، ہم چکن بنایا ہوا ہے، ان کو چکن کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں ہے. بھائیو عیبوں کو چھپاؤ لوگوں کے، یہ مسلمان کا کام ہے. لوگوں کے عیب کو چھپاؤ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو کوئی شخص برائی دیکھے پھر اس برائی کو چھپا لے، کسی کے سامنے بیان نہ کرے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. کہ برائی دیکھ کے چھپا لے، کسی کو بتائے نہیں، چھپا لے. صالح بن قرظ رحمت اللہ علیہ، ان کی باندی تھی نوکرانی، اس سے زنا ہو گیا. اب وہ اس کو لے کر امام کے پاس آ رہے ہیں. امام کا نام کیا ہے؟ حکم بن ایوب رحمت اللہ علیہ. ان کے پاس لے کے آ گئے. اب بیٹھے ہوئے تھے باندی کو ساتھ لے کے کہ امام صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ آئے تو ان کو بات سناتا ہوں ساری. تو بیٹھے ہوئے تھے، ابھی اتنے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کا گزر ہوا. صالح بن قرظ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ صالح تمہاری باندی یہاں کیا کر رہی ہے؟ تم اپنی باندی کے ساتھ ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو صالح بن قرظ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضرت میری باندی سے زنا ہو گیا ہے، امام کے پاس لے کر آیا ہوں کہ جو شریعت میں اس کی حدود ہیں، جو سزا ہے اس کو مل جائے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسے نہ کرو،
ایسے نہ کرو، اس کو واپس لے جاؤ، اللہ سے ڈرو اور اس کے عیب پہ پردہ ڈالو، ایسے نہ کرو، اس کے عیب پہ پردہ ڈالو، اللہ سے ڈرو۔ یہ پیغام ہے کہ عیب پہ پردہ ڈالا جائے، جس کا گناہ دیکھو اس کو چھپاؤ، بتانا ضروری ہے، اکیلے میں اسی کو سمجھاؤ جس کا گناہ ہے، جس کے اندر عیب ہے اسی کو سمجھاؤ، لوگوں کو نہ بتاتے پھر، عیب چھپا نہیں چاہیے۔ ایک عورت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی، کہنے لگے امیر المؤمنین میں چلی جا رہی تھی تو راستے میں ایک بچہ پڑا ہوا ملا مجھے، ابھی پیدا ہوا، کسی نے بچپن کی حالت میں پھینک دیا، رو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مصر کا ایک سفید کپڑا تھا، مصر سے آیا ہوا تھا، اس میں 100 دینار تھے، وہ بھی لپٹے ہوئے رکھے ہوئے تھے۔ عورت کہتی ہے کہ میرے مومنین میں نے بچہ بھی اٹھا لیا، پیسے بھی اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئی۔ گھر لے جانے کے بعد میں نے اس بچے کو دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کیا اور اس کو اجرت دینا شروع کی۔ امیر المؤمنین روزانہ 4 عورتیں آتی ہیں اور اس بچے کو خوب چومتی ہیں، پیار کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ان میں سے اس کی ماں کون ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ روزانہ 4 عورتیں آتی ہیں، بچے کو چومتی ہیں، پیار کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اب ماں کون ہے مجھے نہیں پتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا اگر اب وہ دوبارہ آئیں تو مجھے اطلاع دینا۔ جب وہ آئیں عورت نے اطلاع دے دی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آ گئے، اب گھر آ کے بیٹھ گئے۔ اب ایک عورت کہنے لگی بتاؤ بھائی تم چاروں میں سے اس بچے کی ماں کون ہے، اس بچے کی ماں کون ہے؟ ایک عورت اٹھی اور بولی، کہنے لگی کہ اللہ نے ہمارے عیب کو چھپایا تھا، یہ اچھا انداز نہیں ہے ہمارے پردہ داری کرنے کا، اللہ نے ہمارے عیب کو چھپا کے رکھا ہے۔ امیر المؤمنین کیا آپ ہم سے اس طرح پوچھیں گے، ہمیں ذلیل کریں گے کہ کسی عورت نے مجبوری میں آ کے اگر اپنے بچے کو چھوڑ دیا ہے، اب آپ ہمارے راز کو فاش کریں گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک کہتی ہے، ہمیں اس کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس عورت سے کہنے لگے جس نے بلایا تھا، فرمانے لگے اب یہ روزانہ آئیں، ان سے پوچھنا نہیں کہ کیا کرنے آئی ہیں، کہ اس کی ماں کون ہے، ان کو پیار کر کے جانے دو، پوچھنا نہیں۔ کہ عیب چھپائے جا رہے ہیں، عیب چھپائے جا رہے ہیں، ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے عیب چھپانے چاہیے، ان پہ پردہ ڈالنا چاہیے، لوگوں کو بتا دینی چاہیے کہ فلاں تو ایسا ہے، قاری صاحب تو ایسے کرتے ہیں، قاری صاحب تو ویسے کرتے ہیں۔ وہ اگر عیب ہے تو جس کا ہے اس کو سمجھاؤ، اس کو بٹھاؤ، بوتل پلاؤ، چائے پلاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ۔ ابو الہیثم رحمۃ اللہ علیہ عقبہ بن نافع، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور آگے کہنے لگے کہ حضرت میرے پڑوسی نوجوان ہیں، روزانہ شراب پیتے ہیں، میں تو پولیس کو بلانے لگا تاکہ ان کو اٹھا کے لے جائے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے نہیں کرو، ان کو آپ پہلے سمجھاؤ، واضح و نصیحت کرو، ان کو ڈراؤ۔ ابو الہیثم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے ان کو بہت سمجھایا، بہت روکا، یہ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے پولیس کو بلانے لگا ہوں، ان کو اٹھا کے لے جائے گی۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے وہ ایسا ہے گویا اس نے زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کی جان کو بچا لیا، زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کی جان کو بچا لیا، اور تو ان کے عیب کو چھپا، اللہ تجھے اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے بھئی یہ چھوٹی سی بیماری ہے، یہ چھوٹا سا گناہ ہے جو دکھنے میں لگتا ہے بہت بڑا گناہ، ہے بہت بڑا گناہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے میں معراج پہ جا رہا تھا کہ راستے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور اپنے سینے کو کھرچ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں اور اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کیا کرتے تھے،
جو لوگوں کے عیب لوگوں میں بیان کیا کرتے تھے، جو لوگوں کے عیب بتا کے خوش ہوا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ بچنا چاہیے۔ بغداد کے بہت بڑے اللہ والے، ایک واقعہ یاد آ گیا اچانک سے، بہت بڑے بزرگ، کیا نام ہے ان کا؟ احمد بن مہدی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے بغداد میں موجود۔ اب وہ رات کا وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بغداد میں موجود ہیں، رات کا وقت گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک شریف خاندان کی ایک عورت، شریف خاندان کی عورت، وہ بھاگی بھی ان بزرگوں کے گھر میں آ گئی، اور آگے کہنے لگی کہ مجھے بچا لیں، میں بہت بدنام ہو جاؤں گی اگر آپ نے میری مدد نہ کی، مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ صرف آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ تو احمد بن مہدی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کچھ لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی کی، میرے ساتھ زبردستی زیادتی کی، اور ان کا حمل میرے پیٹ میں آیا۔ اب وہ میرے پیٹ میں ظاہر ہو رہا ہے، لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تیری تو شادی نہیں ہوئی، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے آپ کا نام لگا دیا ہے کہ وہ احمد بن مہدی میرے خامن ہیں، یہ ان کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ تو آپ سے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ میری عزت کی حفاظت کریں۔ اور وہ چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس عورت کے بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب اس علاقے کے امام صاحب اور کچھ بڑے لوگ احمد بن مہدی رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گئے مبارکباد دینے کے لیے، حضرت آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ تو احمد بن مہدی رحمت اللہ علیہ نے ان کا استقبال کیا جیسے باپ کرتا ہے، استقبال کیا، ان کو کھلایا، ان کا منہ میٹھا کروایا، اور خوشی کا اظہار کیا کہ ان کو بھی یہ فیل ہو کہ ہاں وہ میرا ہی بیٹا ہے، خوشی کا اظہار کیا۔ پھر 2 دینار اس وقت کے امام صاحب کو ہدیہ دیا کہ لو جی یہ خوشی میں 2 دینار اور امام صاحب کو دیے کہ جا کے نا اس عورت کو دے دینا، کیونکہ کچھ بات پر ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، اب ہم ساتھ نہیں رہتے، عیب چھپا رہے ہیں۔ کیسے عیب چھپا رہے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 2 دینار اس عورت کو دے دینا کہ کچھ جھگڑا ہو گیا ہمارا، ہم ساتھ نہیں رہتے۔ اب امام صاحب کے جا کے 2 دینار دے دیے، اگلے مہینے پھر امام صاحب کو 2 دینار دیے کہ لو میرے بچے کا خرچہ اس کو دے دو جا کے، اگلے مہینے پھر 2 دینار دے کے بھیج دیے۔ کچھ مہینوں کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اب پھر امام صاحب اور کچھ لوگ تعزیت کرنے کے لیے آ گئے احمد بن مہدی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ اب وہ بیٹھے ہوئے اور منہ بنا کے بیٹھے ہوئے کہ ہاں بچہ فوت ہو گیا، اور دکھ کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کسی کو فیل نہیں ہونے دیا کہ میرا نہیں ہے، دکھ کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ جب وہ چلے گئے، ان کے جانے کے 1 مہینے کے بعد وہ عورت آ گئی، اور جو دینار انہوں نے دیے تھے وہ تھیلی میں بند کر کے لے کر آئی، اور کہنے لگی یہ آپ کی امانت ہے، میرا بچہ تو اب دنیا میں نہیں رہا، ہاں جس طرح آپ نے میرے عیب چھپایا ہے، میں اللہ سے دعا کروں گی اللہ قیامت کے دن آپ کے بھی عیب چھپائے، اللہ عیب کے بھی عیب چھپائے۔ بھائیو یہ سکھایا جا رہا ہے دین میں کہ مسلمانوں کے عیب چھپاؤ، کسی کو نہ بتاؤ، کس میں کیا عیب ہے کسی کو نہ بتاؤ، کس میں کیا کمی ہے کسی کو نہ بتاؤ، ہاں کس میں کیا اچھائی ہے یہ بیان کرتے پھرو۔ وہ تو نمازی ہے، وہ تو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ عیب جو اچھی چیزیں ہیں یہ بتاؤ، جو عیب ہیں ان کو چھپاؤ۔ حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہم ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت بڑے صحابی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کسی کی ہوا خارج ہو گئی، اور اس ہوا خارج ہونے کی بدبو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کر لی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے کہ میں تاکید کرتا ہوں کہ جس کی ہوا خارج ہوئی ہے اٹھے اور جا کے وضو کرے۔ اب اکیلے کا اٹھ کے جانا شرمندگی کی بات ہے، اکیلے کا اٹھ کے جانا۔ تو جریر بن عبداللہ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے فوراً بول اٹھے امیر المؤمنین
کیا ہم سب نہ وضو کر لیں؟ کیا عیب چھپایا جا رہا ہے؟ امیر المومنین کیا ہم سب نہ تازہ وضو کر لیں؟ مقصد کیا تھا کہ وضو کرنے کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، اور جس سے ہوا خارج ہوئی ہے اس کا عیب اس پہ پردہ پڑ جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے مل کے نا وضو کر لیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جریر، آپ زمانہ جاہلیت میں بھی بہت اچھے سردار تھے اور آج بھی آپ بہت اچھے سردار ہو، کہ آپ نے سمجھایا کہ کس طرح لوگوں کی عیب پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، کہ پردہ ڈالا جاتا ہے۔ بھائی عیب چھپائیں، عیب چھپائیں۔ فرات کے کنارے پر ایک بابا جی وضو کر رہے تھے نا، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں دیکھ رہے تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ بابا جی غلط وضو کر رہے ہیں، غلط وضو کر رہے ہیں۔ اب ایک طریقہ تو یہ تھا جا کے ڈائریکٹ بتا دیں کہ بابا جی ایسے نہیں، آپ ایسے وضو کریں، لیکن ایپ پہ کیسے پردہ ڈال رہے ہیں؟ پردہ ڈالنا ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ ایپ پہ کیسے پردہ ڈال رہے ہیں؟ جا کے کہنے لگے کہ بابا جی ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ بتانا کہ ہمارا وضو ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اللہ، آپ بتانا ہمیں کہ ہم وضو ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ جب دونوں نے وضو کر لیا، دونوں ہستیوں نے وضو کر لیا، تو بابا جی رو پڑے اور کہنے لگے کہ بیٹا تم دونوں کا وضو ٹھیک ہے، میرا ہی بھائی تھا۔ تو بھائی عیبوں پہ پردہ ڈالیں، عیبوں پہ پردہ ڈالیں، عیبوں پہ پردہ ڈالیں۔ اپنی اولاد کے عیب پہ تو ہر کوئی پردہ ڈالتا ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ دوسروں کی اولاد کے عیب پر بھی پردہ ڈالنا چاہیے۔ اپنے بھائیوں کے عیب ہر کوئی چھپاتا ہے، انسانیت کیا ہے کہ دوسروں کے بھائیوں کے عیب بھی چھپائے جائیں۔ اپنے بچوں کے عیب ہر کوئی چھپاتا ہے، انسانیت کیا ہے کہ دوسروں کی بچی ہیں ان کے بھی عیب چھپائے جائیں، دوسروں کی بیٹیوں کے بھی عیب چھپائے جائیں، دوسروں کی ماں بہنوں کے بھی عیب چھپائے جائیں۔ جس طرح آدمی کوشش کرتا ہے کہ میرے گھر کی بات باہر نہ نکلے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کے گھر کی بات باہر نہ نکلے۔ اس لیے میرے بھائیو عیب چھپائیں، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت